السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین کتاب ہم پڑھ رہے تھے اور اس میں اس سلسلے کی آج حدیث نمبر 72 پڑھنی ہے، لیکن اس سے پہلے حدیث نمبر 71 کو آج دوبارہ دیکھتے ہیں جس میں ایک دعا مانگی گئی ہے، اور یہ کتاب تقویٰ میں آئی ہے، باب تقویٰ میں یہ حدیث آئی ہے اور اس کا نمبر 3 ہے۔ الثالث عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری یعنی تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں، یعنی کن سے بے نیازی؟ لوگوں سے بے نیازی۔ تو یہاں پر ہم نے کل یہ دعا مانگی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہم اپنے صبح و شام کے اذکار میں ہی داخل کر لیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو یہاں مانگی گئی ہے وہ دراصل ہدایت ہے۔ ہدایت کا مطلب ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر صحیح رہنمائی مل جائے اور دین خدا پر استقامت حاصل ہو جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں ہی ہمیں زندگی میں چاہیے۔ زندگی میں کتنی ہی بار ایسا موقع آتا ہے کہ ہم دو راستوں میں انتخاب نہیں کر پا رہے ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح راہ کا انتخاب عطا فرما دیں۔ اسی طرح جب ہم کسی چیز پر مطمئن ہو جاتے ہیں، ہمارا شرح صدر ہو جاتا ہے، یعنی دو راہوں میں سے ایک کام ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ خالق سے بڑھ کر مخلوق کا خوف ہم پر غالب آ جاتا ہے اور ہم وہ کم کر نہیں پاتے۔ تو اس وقت کیا دعا کریں اللہ سے کہ یا اللہ مجھے ہدایت پر قائم رہنے کی، اس پر استقامت، ثابت قدمی دکھانے کی توفیق بھی عطا فرما دے کہ میں یہ کام کر گزروں۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ روزانہ ہماری سورہ الفاتحہ میں یہی دعا ہوتی ہے، نماز میں یہی دعا ہوتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز جو یہاں پر مانگی گئی ہے وہ التقیٰ ہے، یعنی تقوی۔ تقوی اور اللہ کا ڈر انسان کو نیکی کی طرف گامزن رکھتا ہے، یہ نیکی کا سب سے اہم سبب ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ کا ڈر ہے نا کہ انسان اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، تو پھر وہ نیکیوں کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ اسی طرح گناہوں سے بچنے کا ایک بڑا ذریعہ بھی تقوی ہی ہے کہ انسان اللہ کو ناراض نہ کرے، وہ نہیں چاہتا کہ اللہ اس سے ناراض ہو، تو پھر وہ ان کاموں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اللہ کی ناراضگی لازم آتی ہے۔ تیسری چیز جو یہاں مانگی گئی وہ العفاف ہے۔ العفاف کا مطلب ہے پاک دامنی، ٹھیک ہے؟ پاک دامنی کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں حلال نہیں ہیں ان سے انسان اپنا دامن بچا کر رکھے، اور یہ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہیں، اور اس میں بے حیائی سے بچنا بھی شامل ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد چوتھی چیز الغنا ہے۔ غنا فقر کی ضد ہے، مراد غنائے نفس ہے، یعنی نفس کو ایسا غنا، بے نیازی حاصل ہو جائے کہ انسان لوگوں سے اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے ان سے بے نیاز ہو جائے، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ، یہ اتنی اہم خصوصیت ہے کہ آج کے دور میں واقعی اور ہر دور میں اس کا فائدہ ہے کہ آپ اللہ سے لو لگائے ہوئے ہوتے ہیں، آپ آخرت کی تیاری کی طرف خود کو بار بار فوکس کر رہے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے دنیا اتنی رنگین ہے، اتنی یعنی کہ اٹریکٹیو ہے کہ بارہا آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو غنا ہے نا، یہ آپ کو اس بات پر قائم رکھتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ کی نظریں اس طرف نہیں جاتی، آپ ان سے بے نیاز رہتے ہیں، اور اگر آپ کو کچھ چاہیے بھی ہے تو پھر آپ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف جو الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ سب کو عطا کرنے والا ہے اور اسے کسی کی حاجت نہیں ہے۔ تو یہ بڑی جامع اور نہایت مفید دعا ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے الرابع، یعنی کتاب التقویٰ، باب التقویٰ کی چوتھی حدیث ہے۔ عن ابی طریف عدی ابن حاتم الطائی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو طریف عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، من حلف علی یمین ثم ارى اتقى للہ منہا فلیأت التقویٰ، رواہ مسلم۔ مسلم میں روایت ہوئی ہے یہ حدیث۔ ترجمہ ہے، جو شخص کسی بات پر قسم کھا لے پھر اس سے زیادہ پرہیزگاری والی بات دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ پرہیزگاری والا عمل اختیار کرے۔ اس میں اب یہ دیکھیں کہ ہمارے کافی سوالوں کا بھی جواب مل رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر تو یہی کہ چونکہ باب تقویٰ میں یہ حدیث آئی ہے
تو تقویٰ کے بارے میں بات پتہ چل رہی ہے کہ تقویٰ کے التزام کی تاکید ہے کہ اگر کسی نے گناہ پر قسم بھی کھا لی ہے تو قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دے اور معصیت کا یا خلاف تقویٰ کام کا ارتکاب نہ کرے، ٹھیک ہے۔ حرام کام کے ارتکاب کرنے کی قسم توڑنا واجب اور ضروری ہے، اور اگر ایسی کوئی قسم انسان کھا لیتا ہے تو اس کے مطابق عمل ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے کام کے کرنے کے بارے میں قسم اٹھا لیتے ہیں جس کا کرنا یا نہ کرنا دونوں امور جائز ہیں، لیکن بعد میں اگر آپ کو دوسرے کام کے کرنے میں بہتری محسوس ہو اور وہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہو تو پھر قسم کا کفارہ ادا کر دیا جائے اور وہ کام کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح دنیا میں کتنی ہی دفعہ ہوتا ہے، ظاہر ہے ہمارا علم کامل نہیں ہے، بعض اوقات ہم اپنے علم کے مطابق کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب مستقبل میں ہمارا علم مزید ریفائن ہوتا ہے تو ہمیں دوسرے کام میں بہتری نظر آتی ہے، تو اس پہلے کام کے ساتھ سٹک نہ رہیں، بلکہ تقویٰ کیا ہے، اس میں ہے کہ جو زیادہ افضل کام ہے وہ آپ کر لیں اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیں۔ یہاں پر مجھے مثال یاد آ رہی ہے، یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ ایسی حدیث پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو مطلب اس کا دراصل یہ ہے کہ آم، آ، مثال کے طور پر بعض اوقات غصے میں آپ کسی کو صدقہ نہ دینے کی قسم کھا لیتے ہیں۔ اب صدقہ کرنا تو ایک بہت بہترین عمل ہے نا، ٹھیک ہے، تو بعد میں جب آپ کا غصہ اترے اور آپ کو پتہ چلے کہ بھئی یہ تو آپ نے بہت غلط قسم کھائی تھی، تو پھر کیا کریں کہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کریں اور اس شخصوں کو صدقہ دینا شروع کر دیں۔ اب راوی حدیث کے بارے میں بتایا ہے حضرت ابو طریف عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، تائی رضی اللہ عنہ، کنیت ابو طریف ہے، باپ کی طرح سخاوت میں ضرب المثل تھے۔ حاتم تائی کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ ان کے بیٹے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ 7 ہجری کو شعبان کے مہینے میں وفد کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کر لیا۔ جب قبائل کوہستان اور دیگر نے ارتداد کا اعلان کیا، یعنی انہوں نے دین اسلام کو چھوڑنے کا، اس سے مرتد ہونے کا اعلان کیا اور ادائے زکوٰۃ سے منکر ہو گئے، اس وقت بھی یہ ثابت قدم رہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس سب سے پہلی زکوٰۃ عدی بن حاتم اور ان کی قوم کی پہنچی تھی۔ فتح مدائن میں حاضر تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی معیت میں جنگیں لڑیں، جنگ جمل کے موقع پر ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی، 120 برس کی زندگی میں 120 برس کی زندگی پائی، 67 یا 68 ہجری میں فوت ہوئے۔ حدیث کی کتابوں میں ان سے 66 احادیث مروی ہیں۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 73 ہے اور کتاب التقویٰ باب التقویٰ کی یہ 5ویں حدیث ہے۔ الخامس عن ابی امامۃ سدی ابن عجلان الباہلی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فی حجۃ الوداع۔ حضرت ابو امامہ سدی بن عجلان باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ فقالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وصلوا خمسکم، اپنی 5 فرض نمازیں ادا کرو، وصوموا شہرکم، اپنے رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، وادوا الزکاۃ اموالکم، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، واطیعوا امراءکم، اور اپنے حاکموں کی اطاعت کرو، تدخلوا جنت ربکم، اب تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وقال حدیث حسن صحیح، اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے کتاب اصلاحات کے آخر میں، اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اچھا، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو الوداع کیا تھا، اس لیے اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ وداع کا موقع ہے نا جس میں خاص وصیتیں بھی کی جاتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یہاں پر لائے ہیں صحابی، اور وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اسی وجہ سے یہ حدیث باب التقویٰ میں آئی ہے۔ اللہ کا تقوی کیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، جو بھی کام کرو اللہ سے ڈر کے کرو، اور اس کے بعد یہاں پر اپنی 5 نمازوں کی حفاظت کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ فرض نمازیں انسان ان کے اوقات میں پورے شرائط اور ارکان کے ساتھ ادا کرے، اور
رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے اور اپنے امراء کی اطاعت کرے، ٹھیک ہے۔ اور ان یقیناً حکام وقت کی اطاعت کی تاکید تو ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ مشروط ہے، یعنی جب تک حکام وقت آپ کو اللہ کی معصیت کا حکم نہ دیں اور ان سے کفر صریح کا اظہار نہ ہو تو تب تک ان کی اطاعت واجب ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی بات ہو، یعنی وہ آپ کو اللہ کے احکامات کے خلاف کوئی حکم دیں یا وہ صریح کفر کا ارتکاب کریں تو پھر ان کی اطاعت ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ یہ کام اگر کر لوگے تو تدخلوا جنت ربکم، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے سامنے نظر آنے والے کام جو ہمیں ارکان اسلام پتہ ہیں وہ بتا دیے گئے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بعض اوقات آپ یہ دیکھیں گے یہ فرائض ہی ہیں نا، زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہی بھاری پڑ جاتے ہیں کہ بعض اوقات نمازیں ہی انسان کی وہ مشکل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر یہاں پر حکم دے کر فرمایا گیا ہے اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے، اور یہ جو ہے یہ زندگی میں ہر وقت شامل حال رہے، اللہ کا احساس، اس کا شعور کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہماری نگرانی کر رہا ہے، اور پھر یہ کہ ہمیں مر کر اس کے آگے حاضر ہونا ہے۔ یہ بھی بڑا اہم تقوی کا بھی یہ حصہ ہے نا، کہ ہمیں مر کے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہ ہمارا نگران ہے، ہمیں اسے جواب دہ ہونا ہے۔ یہاں پر جو راوی حدیث ہیں سدئی بن اجلان بن وہب باہلی، ابو امامہ کنیت ہے، قبیلہ باہلہ کی طرف نسبت کی وجہ سے باہلی کہلاتے ہیں، ان کا نام سدئی تصغیر کے ساتھ ہے۔ یہ کثیر روایہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ہیں۔ مصر میں سکونت اختیار کی، پھر حمص کو اپنی جائے رہائش بنایا۔ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ ارض حمص میں 81 یا 86 ہجری کو وفات پائی۔ شام میں وفات ہونے والے میں سب سے آخری صحابی یہی ہیں۔ کتب حدیث میں ان سے 250 احادیث مروی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی علم حاصل کرنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی، اس پر استقامت اختیار کرنے کی، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔